حکومت کل تک وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی خواہش مند 27ویں ترمیم آج منظور ہونے کا امکان۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری، 11 نکاتی ایجنڈے پر بحث ہوگی۔ ترمیم کی منظوری کے لیے 224 ووٹ درکار۔ حکمران اتحاد کے پاس 237 کی اکثریت موجود۔ ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور ہونے کے ساتھ ہی صدر مملکت کو دستخط کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ ترمیم باضابطہ طور پر آئین کا حصہ بن جائے گی۔ سینٹ اجلاس کی تاریخ میں تبدیلی، ایوان بالا کا اجلاس کل کی بجائے آج ہوگا۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی آج طلب کر لیا۔ وانا کیڈٹ کالج میں کلیئرنس آپریشن مکمل، تمام دہشت گرد ہلاک۔ وانا آپریشن پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی لمحہ بلمحہ صورتحال پر نظر۔ قوم کے معمار ہمارا سرمایہ ہیں، ہرگز کوئی آنچ نہیں آنے پائے گا۔ آپریشن کمانڈر کرنل محمد طاہر نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی نے خوارج کے حملے اور مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ ہم نے دہشت گردوں کو مخصوص بلاک میں محدود کر کے طالب علموں کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ گزشتہ رات 10 بجے سے 10:30 بجے تک قریب تمام خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ زیر تعلیم کیڈٹ نے کہا کہ پاک فوج کے جوانوں نے ہمیں بحفاظت کالج سے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ تعلیم کے دشمن کچھ بھی کر لیں، ہمیں تعلیم سے نہیں روک سکتے۔ اسلام آباد کچہری میں خودکش حملہ۔ اسلام آباد میں 3 روزہ سوگ، وکلا کی ہڑتال۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس بند۔ آج زیر سماعت تمام مقدمات اگلی تاریخ میں ڈال دیے گئے۔ شہید وکیل زبیر گھمن کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ حملے میں 12 افراد شہید، 36 زخمی ہو گئے تھے۔ خودکش حملے میں جاں بحق 7 افراد کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم مکمل۔ 36 زخمیوں کو پمز اسپتال منتقل کیا گیا اور 18 زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ڈسچارج کیا گیا۔ دھماکے میں زخمی ہونے والے 4 افراد کی حالت تشویشناک۔ اسلام آباد کچہری خودکش دھماکے کی ابتدائی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق حملہ آور پیدل کچہری تک پہنچا۔ موقع پر موجود پولیس اہلکاروں کے بیانات ریکارڈ کر لیے گئے۔ فورینسک اور جیو فینسنگ کا عمل بھی جاری۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ آور ایک ہی تھا جس نے دھماکے میں 7 سے 8 کلو بارودی مواد استعمال کیا۔ ذرائع کے مطابق متعلقہ ASI نے فوری طور پر پولیس کنٹرول روم کو کال کر کے واقعے کی اطلاع دی اور نفری طلب کی۔ حساس ادارے CTD اور انویسٹیگیشن ٹیمیں الگ الگ شواہد کا جائزہ لے رہی ہیں۔ سیف سٹی کی مدد سے حملہ آور کے روٹ کی نشاندہی بھی کر لی گئی۔ ایک گاڑی اور موٹر سائیکل کو مشکوک قرار دے دیا گیا۔ مزید تحقیقات جاری۔ کچہری کینٹین پر کام کرنے والے ویٹر نے بہادری کی مثال قائم کر دی۔ اسد دھماکے کے وقت کینٹین میں مصروف تھا۔ دھماکے کی آواز سن کر فوری انٹری گیٹ پر پہنچا۔ اسد نے 8 سے 10 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کرنے میں مدد کی۔ اسلام آباد حملے کے بعد پنجاب بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے تمام اضلاع میں سیکیورٹی پلان پر منور عمل درآمد کی ہدایت کی۔ دہشت گردی کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر پیش کی اقدامات کا حکم۔ پنجاب کے حساس، اہم اور گنجان آباد علاقوں میں سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ضلعی انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کا مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کا پاکستان میں خودکش دھماکے پر اظہار افسوس۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے اسلام آباد میں ہونے والے خودکش حملے پر وہ بے حد رنجیدہ ہیں۔ UN ترجمان کا انتونیو گوتریس نے دہشت گردی کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے اور تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ امریکہ، چین، برطانیہ، ترکی، قطر اور متحدہ عرب امارات نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کمیشن صوبے کا سب سے بڑا جرگہ کچھ دیر بعد شروع ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم گنڈی اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی شرکت کریں گے۔ شرکت کے لیے صوبائی حکومت کی جانب سے تمام سیاسی پارٹیوں کو دعوت۔ جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی کی قیادت شریک کرے گی۔ صوبے میں امن و امان کے حوالے سے غور و خوض کیا جائے گا۔
قوموں کے درمیان مکالمہ اور رابطوں کے ذریعے ہی امن اور سلامتی ترقی ممکن ہے۔ اسپیکرز کانفرنس پارلیمانی رابطوں کے فروغ کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب، کہا آج پارلیمانی سفارتکاری کی اہمیت بہت بڑھ چکی ہے۔ دنیا اس وقت تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ پارلیمانی روابط اور تجربات سے ایک دوسرے کو فائدہ ہوگا۔ پارلیمانی روابط اور تبادلوں سے نظم و نسق سے متعلق تجربات کے تبادلے کا موقع میسر آتا ہے۔ عصر حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششیں درکار ہیں۔ غیر اعلانیہ خفیہ آمدن یا غلط گوشوارے جمع کرانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ایف بی آر کا لاکھوں انکم ٹیکس گوشواروں کی بتدریج آڈٹ کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں 7 سے 10 لاکھ گوشوارے اسکین کیے جائیں گے۔ تنخواہ دار اور کارپوریٹ ٹیکس دہندگان کے گوشوارے شامل۔ ایف بی آر گوشواروں میں غلط بیانی اور چھپائی گئی آمدن کی نشاندہی کرے گا۔ بڑے سرمایہ دار، سی ای اوز اور افسران کے گوشوارے بھی زد میں آئیں گے۔ ٹیکس گوشواروں کا تجزیہ سمیت جدید ڈیٹا انالیسس سسٹم سے ہوگا۔ گوشوارے غلط ثابت ہونے پر بھاری جرمانے اور قانونی کارروائی ہوگی۔ گزشتہ سال کے مطابق میں 25% کم ٹیکس دینے والے پکڑ میں آئیں گے۔ مالیاتی خدمات کی فراہمی میں جدت اور تبدیلی ناگزیر ہے۔ سائبر فراڈ صارفین کے اعتماد کو مجروح کرتا ہے۔ ڈیجیٹل سروسز پر صارف کا اعتماد بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مالی سال 2025 میں 68% ٹرانزیکشن موبائل ایپ سے ہوئیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا بینک آف فیوچر کانفرنس سے خطاب، اسٹیٹ بینک ڈیجیٹل ایکو سسٹم کے لیے فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت کے استعمال کے ساتھ ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ سائبر سیکیورٹی فریم ورک کو مزید بہتر کر رہے ہیں۔ گرین اور ڈیجیٹل پنجاب ہمارا ویژن ہے۔ شجرکاری مہم پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا برازیل میں تقریب سے خطاب، کہا ماحولیاتی تبدیلی اب حقیقت بن چکی ہے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر 10 ممالک میں شامل ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پنجاب کو تاریخی سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے COP 30 کانفرنس کے موقع پر پاکستان پویلین کا افتتاح کر دیا۔ نیوزی لینڈ کی سابق وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن بھی ہمراہ۔ شہر قائد میں جاری ترقیاتی منصوبے شہری سہولت اور پائیدار ترقی کے لیے سنگ میل ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شجیلنا میمن کہتے ہیں کہ K4 منصوبہ کراچی کے عوام کے ساتھ کیا گیا وعدہ ہے، جس کے تحت صاف اور فراہمی پانی کی مکمل کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وقتی ٹریفک مشکلات کے باوجود یہ منصوبے مستقل حل کی جانب قدم ہیں۔ سندھ حکومت کے تمام ادارے مکمل ہم آہنگی سے کام کر رہے ہیں۔ منصوبوں کی رفتار تیز کر دی گئی ہے اور عوامی مشکلات کے ازالے کے لیے فوری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسموک سے گھٹن کا احساس، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 264 ریکارڈ، دلی فہرست میں 480 AQA کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود۔ خیبر پختونخوا میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ بھارتی ریاست بہار میں اسمبلی انتخابات کا آخری مرحلہ مکمل۔ بھارتی الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ بہار میں 5 بجے تک ووٹرز ٹرن آؤٹ 68.7% رہا۔ ووٹنگ ختم ہونے کے بعد مختلف ایگزٹ پول کے مطابق حکومتی اتحاد کو بہار اسمبلی کے 243 نشستوں میں سے 147 نشستیں ملنے کا امکان۔ اپوزیشن اتحاد کو 70 نشستوں پر کامیابی مل سکتی ہے۔ بھارت کا ایک اور جھوٹا بیانیہ بے نقاب۔ مودی سرکار کے فالس فلیگ ڈرامے پر بھارتی عوام نے سوالات اٹھا دیے۔ سوشل میڈیا پر شہریوں نے دلی دھماکے کو بہار الیکشن کے لیے سٹنٹ قرار دے دیا۔ لوگ کہتے ہیں اب کی بار بی جے پی کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ بھارتی شہری کہتے ہیں کہ پلوامہ، اڑی، پٹھان کوٹ، پہلگام، اب دلی حملہ، سب کچھ ایک ہی پیٹرن پر ہوا۔ مودی حکومت پر الزام ہے کہ وہ سیاسی فائدے کے لیے عوام کے خوف اور ہمدردی کو ہتھیار بناتی ہے۔
اسرائیلی فوج کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ مزید 3 فلسطینی شہید۔ غزہ میں کلینک کے ملبے سے 35 ناقابل شناخت لاشیں برآمد۔ غزہ میں جاری 2 سالہ جنگ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 69,182 ہو گئی۔ اسرائیلی افواج کا پناہ گزین کیمپ میں مقیم ایک خاتون پر بھی تشدد۔ اسرائیلی افواج کی سفاکیت جاری۔ غزہ میں بچوں کی ویکسینیشن کے لیے سرنجوں کی فراہمی روک دی۔ یونیسیف کی جانب سے جاری بیان میں بتایا کہ جنگ بندی کے نازک صورتحال کے باوجود غزہ میں بچوں کے لیے ویکسینیشن مہم کا آغاز کیا گیا۔ تاہم اسرائیل کسٹم کی جانب سے یونیسیف کی سرنجیں تاحال کلیئر نہیں ہو سکیں۔ اسرائیلی قابض افواج نے بچوں کے لیے ضروری سامان، اس میں دودھ کی بوتلیں، ویکسین، سرنجز شامل ہیں، فراہمی روک دی۔ میئر استنبول کے خلاف چارج شیٹ جمع۔ استغاثہ کا 2000 سال سے زائد قید کی سزا سنانے کا مطالبہ۔ استغاثہ کے مطابق اکرم امام اوغلو قیادت میں بدعنوانی کی ایک وسیع نیٹ ورک چل رہا تھا۔ اکرم امام اوغلو تمام الزامات کے اور سیاسی انتقام قرار دے چکے۔ ان کی جماعت نے بھی تازہ فرد جرم کو بے بنیاد اور مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ شیخ حسینہ کے خلاف مقدمے کا فیصلہ رواں ماہ کے آخر میں سنائے جانے کا امکان ہے۔ استغاثہ کے مطابق 13 نومبر کی سماعت میں عدالت فیصلے کی تاریخ کا اعلان کرے گی۔ دوسری جانب قائداعظم عوامی لیگ نے جمعرات کو ملک گیر لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ شیخ حسینہ پر 2024 میں طلبہ تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن اور بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا الزام ہے۔ شاہینوں کی فتح کی اڑان۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد سری لنکا کو 6 رن سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم کے پہلے کھیلتے ہوئے 299 رنز، سلمان علی آغا کی ناقابل شکست سنچری، میچ کے ہیرو قرار۔ حسین طلعت کے 62 رنز، بابر اعظم کے 29، فخر زمان کے 32۔ سری لنکا کی ٹیم 293 رنز بنا سکی۔ حارث سنگھا نے 68 رنز بنائے۔ حارث روف نے 4 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ نسیم شاہ اور فہیم اشرف کی 2 وکٹیں۔ دوسرا ون ڈے 13 نومبر کو ہوگا۔